تھائرائڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ تھائرائڈ ہمارے گلے میں ایک تتلی نما غدود ہوتا ہے جس کو ہم تھائرائڈ کہتے ہیں۔ تھائرائڈ کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا انسان کے جسم کا پیٹرول ہے۔ اس کے لیول کو جو ہے نا وہ نارمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا لیول نارمل ہوگا تو انسان جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ نارمل روٹین سے گزار سکے گا۔ ناظرین، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور اس امانت کو محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج نہ کریں، بلکہ اس سے متعلقہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنا علاج کریں، کیونکہ علاج کروانا سنت ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ وہ مکمل کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے میں ناظرین سب سے پہلا سوال میں کروں گی ڈاکٹر صاحب سے تھائرائڈ کے حوالے سے۔ تھائرائڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ تھائرائڈ ہمارے گلے میں ایک تتلی نما غدود ہوتا ہے جس کو ہم تھائرائڈ کہتے ہیں۔ اس کے اب دو قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس میں تھائرائڈ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، جس کو گلہڑ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ وہ جو ہے اس کے ساتھ جو مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گلے میں تھائرائڈ کے پیچھے جو ہے وہ خوراک والی نالی بھی جاری ہوتی ہے اور سانس والی بھی نالی جاری ہوتی ہے۔ تو جب تھائرائڈ کا سائز بڑھتا ہے تو وہ خوراک والی نالی اور سانس والی نالی پہ دباؤ ڈال کر سانس لینے میں دشواری آ سکتی ہے، یا پھر جو ہے نگلنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہماری جو آواز کی رگ ہے وہ بھی جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے گلے کے اندر۔ اگر وہ اس کو دبا رہا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا آواز جو ہے وہ بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بیٹھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، تھائرائڈ بڑا ہونے کے ساتھ جو ایک خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے وہ تھائرائڈ کے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کن لوگوں میں ہو سکتا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ساری جو میں نے علامات بتائی ہیں کہ وہ دباؤ بھی آ سکتا ہے، اور دوسرا تھائرائڈ جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو بچپن میں یا پہلے جو ہے نا گلے کی کوئی شوائیں لگ چکی ہوئی ہیں، یا پھر جن کے خاندان میں تھائرائڈ کا کینسر کا مسئلہ ہے، تو ان لوگوں میں جو ہے نا یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جی سر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب یہ سائن سمٹم آئیں تو پھر مریض کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی سرجری بہت ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تھائرائڈ فنکشن، تھائرائڈ لیول جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ان کو کون سی میڈیکیشن دینی چاہیے؟ کون سی میڈیسن ہوتی ہے جو ہم مطلب استعمال کروا سکتے ہیں اس میں؟ تھائرائڈ کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا انسان کے جسم کا پیٹرول ہے۔ اس کے لیول کو جو ہے نا وہ نارمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا لیول نارمل ہوگا تو انسان جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ نارمل روٹین سے گزار سکے گا۔ اگر تھائرائڈ کا ہارمون جسم میں کم بن رہا ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ جسم کی سلو ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، ہر ٹائم تھکاوٹ کمزوری رہتی ہے، ٹھنڈ کا زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھائرائڈ جسم میں زیادہ بن رہا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھوک لگنا زیادہ شروع ہو جاتی ہے، وزن گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پسینے زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ تھائرائڈ کی ہائپر فنکشننگ، یعنی کہ تھائرائڈ ہارمون جسم میں زیادہ بن رہا ہے، تو اس کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو سمپل ایک خون کے ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں تھائرائڈ کا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر جو ہے کینسر کا اگر سسپیشن ہے تو ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں، اور اگر اس میں گلٹی آ رہی ہے تو ہم جسٹ ایک سوئی والا ٹیسٹ کر کے اس کو جو ہے وہ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ کینسر کے خطرے کا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گلہڑ والے لوگ ہیں اس میں اگر انہوں نے آپریشن کروانا ہے تو اس کی 3 جو ہے نا وہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ کون کون سا بندہ جو ہے نا وہ آپریشن کروا سکتا ہے۔ اگر تھائرائڈ بڑا ہونے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کمپریسو سمٹمز، یعنی کہ سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، نگلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا آواز بیٹھنا شروع ہو گئی ہے، تو ایک تو انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم تھائرائڈ کی سرجری کر کے اس کو نکال دیں۔ یا پھر دوسری انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر تھائرائڈ کے کینسر کا جو ہے ہمیں شک پڑ رہا ہے تو تب بھی ہم جو ہے نا وہ تھائرائڈ کا آپریشن کر کے جو ہے نکال دیتے ہیں۔ اور تیسری انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو گلے میں تھائرائڈ بڑھا ہوا اچھا نہیں لگتا، تو کاسمیٹک ریزن ہوتی ہے، تو وہ ہم پھر جو ہے اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنی گردن کا جو وہ شیپ وغیرہ وہ نارمل لگے۔
जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब ये हाइपर थायराइडिज्म होता है जिसमें गिलड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए जब उसका लेवल करवाया जाता है वो अपग्रेड में आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, उसके लिए क्या क्या एहतियात है और क्या मेडिकेशन है, क्या खुराक है, क्या खाना चाहिए पेशेंट को कि वो इससे निजात हासिल कर सके? जो दूसरे थायराइड के मसले हैं, जो हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है, तो हम उसको टेस्ट करवा के देखते हैं और सिंपल एक हार्मोन जो जिस्म में कम बन रहा है थायरोक्सिन के नाम से या थायरोनॉम के नाम से, वो हम बाहर से देते हैं। वो रोज़ाना पेशेंट जो है वो खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले लेता रहता है, तो उसके साथ जो है ना लेवल मेंटेन रहते हैं। ठीक है, तो और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो मसला होता है जिसमें थायराइड ज़्यादा काम कर रहा होता है जिस्म में, तो उसमें फिर 3 किस्म के ऑप्शन होते हैं। एक दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम आयोडीन वाले कतरे दे के जो है ना उसको ख़त्म कर दें, तीसरा ऑप्शन ये होता है कि हम ऑपरेशन करके जो है ना वो ख़त्म कर सकें। तो ये बहुत ही कॉमन मसला है और सिंपल टेस्टों से जो है ना इसकी तशख़ीस मुमकिन है, और जिससे जो है ना इंसान की लाइफ जो है ना वो सुकून में आ सकती है, और वो जो है इसका इलाज जो है ना वो मुमकिन बना सकता है। तो अगर आपको ऐसी अलामात आ रही हैं तो आप फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को, जो थायराइड और हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाएं ताकि आपकी प्रॉपर तशख़ीस हो सके और प्रॉपर इलाज हो सके। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया और टाइम की किल्लत है, वरना ये इतना वसी टॉपिक है और मेरी पसंदीदा जो मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, कि मैं आपसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती, क्योंकि इससे रिलेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है। आप अपना प्रीशियस टाइम लेके मेरे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज आपने डॉक्टर आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू सुनी इस गिलड़ के बारे में। ये जो गिलड़ हमारी अमूमन गर्दनों में आपने देखा है कि पहले ये छोटा सा नड्यूल बनता है, उसके बाद ये बड़ा होता जाता है। कई लोगों में ये छोटा सा ही होता है, वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो छोटा सा ही रह जाता है। अगर ये छोटा हो तब भी आपके लिए मुज़िर है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ के गिल्लड़ बन जाए और बाहर तक इसके नड्यूल्स आ जाएं, तो तब भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन दो कि ये कैंसर बन सकता है, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में सुना। अगर आपका लेवल इसका डाउन आ रहा है, तो उसमें आप थायरोक्सिन का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ही आयोडीन नमक का, मछली का इस्तेमाल करते हैं। और नाज़रीन, इससे और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म के हर हिस्से पे अपना असर छोड़ता है। अगर ये इसका लेवल अप हो तब भी हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, अगर इसका लेवल डाउन हो तब भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है और इस अमानत को महफूज रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमें किसी किस्म की भी कोई बीमारी है तो बेहतर है कि हम अपने घर में बैठ के उसका इलाज ना करें, बल्कि उससे मुतल्लिका डॉक्टर्स के पास जाके अपना इलाज करें, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।